السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج 2 سپارے 20 اور 21 کی انشاءاللہ العزیز اہم مضامین آپ کی گوشوار کرنے کی کوشش کروں گا۔ 20ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید کے بارے میں کچھ سوال کیے۔ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے پانی کو نازل کیا، زمین سے رزق کو پیدا کیا؟ کون ہے جو مشکل کے وقت تمہارے ساتھ آتا ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ کون ہے خشکی اور تری میں ظلمات سے ہدایت دکھلانے والا؟ کون ہے جس کے پیدا کیے ہوئے کو دوبارہ سے کوئی اور لٹانے والا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد دوبارہ لٹانے کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، کون ہے؟ یہ تو ہر بندہ ہی جان سکتا ہے۔ کون ہے جس نے زمین کو بھی آسمان کو بھی پیدا کیا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، وہ کون ہے؟ وہ ذات جس نے زمین کو ٹھہری ہوئی، پانی کے اوپر زمین ہے، حرکت کرنا چاہے کر سکتی ہے، زمین کے اوپر نظام زندگی مفلوج ہو جائے، رہنا سہنا ممکن نہ رہے۔ کون ہے جس نے تمہارے لیے نہروں کو بنایا، جس نے زمین کے اوپر تمہارے لیے رواسیا اور ان پہاڑوں کو جو ہے کینوں کی مانند کر دیا؟ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، 2 سمندروں کے درمیان ایک دیوار کو حائل کر دیا۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو تمہاری دعاؤں کو، تمہارے مشکل حالات کو، تمہارے مشکل وقت کے اندر تمہاری دعاؤں کو سننے والا؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تمہارے سے تکلیف کو ختم کرنے والا؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کتنے پیارے انداز سے اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد فرماتے ہیں أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اور کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ کام کر سکے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نبی، ولی، فقیر، بڑا چھوٹا کوئی موجود ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم دربار بنائے بیٹھے ہو، تم آستانے بنائے بیٹھے ہو، تم یہ معاملات کیے بیٹھے ہو، تم اگر اس بات کے اوپر سچے ہو ان کنتم صادقین تو کوئی دلیل تو لے کے آؤ، ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ اللہ رب العالمین نے اسی سپارے کے اندر اس بات کا بھی ذکر کیا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، لوگوں یاد رکھو جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، جو کوئی بھی ہے وہ غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اب اس کے اندر نبی بھی ہے، ولی بھی ہے، فرشتے بھی ہے، جن بھی ہے، انسان بھی ہے، کتب ابدال جتنے بھی آپ لگائے سارے کے سارے اس میں شامل ہوں گے۔ اللہ فرماتے اللہ کے علاوہ کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور تم اس کے اندر شعور کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ رب العالمین نے اسی کے اندر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا بھی ذکر کیا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُؤْمِنُونَ، لوگوں لا يُوقِنُونَ۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر کیا، نبی رحمت علیہ السلام نے بھی اس بات کا ذکر فرما دیا۔ اشراط الساعہ میں قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، مکے میں سے ایک دابۃ الارض، ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے ہم کلام ہوگا، لوگوں سے باتیں بھی کرے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر کیا، اے پیغمبر آپ زندہ کو رائے ہدایت دکھلانا صرف آپ کا کام ہے، منانا آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ ان کو رائے ہدایت دکھلا سکتے ہیں، آپ ان کو توحید کی بات بتلا سکتے ہیں، آپ کسی مردے کو بات نہیں سکھلا سکتے، نہیں بتلا سکتے،
جب نبی سے مخاطب کر کے اللہ یہ بات کہتا ہے میں یہ عقیدہ رکھوں یا میرے بھائی یہ عقیدہ رکھے کہ ہم مردوں کی قبروں کے اوپر کھڑے ہو کر کے جو بات کہیں گے وہ ہماری باتوں کو سنیں گے بھی اور پورا بھی کریں گے، اللہ رب العالمین کے قرآن کی واضح طور پہ جو ہے یہ گستاخی بھی ہے اور اللہ رب العالمین کے کلام کا انکار بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُّوا مُدْبِرِينَ، اے پیغمبر آپ کبھی مردوں کو یہ بات سکھلا نہیں سکتے، سنا نہیں سکتے، آپ ایسے بندے کو بھی جو بہرا ہے، کانوں سے سننے والا نہیں ہے اور وہ پیٹ پھیر کے پل جائے، جب وہ پھر جاتا ہے تو اس کو بھی بات سکھلانا آپ کا کام نہیں، بتلانا آپ کا کام نہیں ہے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے سورۃ القصص کا بیان فرما دیا۔ سورۃ القصص کے اندر اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ السلام کی ولادت و سعادت سے لے کر کے آپ کی زندگی کا طریقہ، آپ کی زندگی کا قصہ بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ بیان کیا۔ ورنہ قرآن مجید میں مختلف صورتوں کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو اللہ رب العالمین نے بیان تو کیا ہے، لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی وضاحت کے ساتھ اور ایک ہی جگہ کے اوپر یکجا جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، ویسے جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اللہ رب العالمین نے سورۃ قصص کے اندر بیان فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے یہی کے اندر بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے ظالموں کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا بھی ذکر کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ مقابلہ کرنے والے دنیا کے اندر بڑے آئے، اور انہی میں سے ایک فرعون، اور وہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، اس کو بھی نجومیوں نے یہ بات بتلائی اور سکھلائی اور کہا کہ ہم نے دیکھا ہے ستارے آپ کے اس گردش کے اندر ہے کہ ان سالوں کے اندر پیدا ہونے والا ایک پیدا ہوگا جو تیری خلافت کو، جو تیری حکومت کو، جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اور اس نے کہا کہ یہ پیدا کس میں سے ہوگا؟ کہا یہ بنی اسرائیل میں سے پیدا ہونے والا ہوگا، اور بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کیا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا۔ پھر پوچھا گیا کہ کن سالوں کے اندر پیدا ہوگا؟ اگر ایسی ہم قتل کرتے رہے ہماری غلامی کرنے والے کون ہوں گے؟ تو بتلایا گیا کہ ان سالوں کے اندر پیدا ہوگا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے بتلا دیا تھا شہاب الثاقب کے بارے میں بھی کہ شیاطین جو ہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے اوپر پھر اس کے اوپر پھر اس کے اوپر آسمانوں تک پہنچتے ہیں، آسمانوں پہ ہونے والے فیصلوں کو سنتے ہیں اور وہی فیصلے ایک دوسرے کو نیچے سے نیچے تک پہنچا دیے جاتے ہیں، لیکن انہی کے پیچھے ستارہ بھی پڑتا ہے۔ ٹوٹا ہوا ستارہ دیکھ کر کے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہود و ہنود کا عقیدہ یہ ہے جب ٹوٹتا ستارہ دیکھتے ہیں تو وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ آج کے ہمارے بچے بھی جو کارٹون دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی یہ کیا جاتا ہے، جب ستارے کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شیاطین سے وہ مدد مانگتے ہیں، اور یہ شرک کی عقیدہ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کے بارے میں فرما دیا کہ شیاطین ایک کے بعد دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں، اور وہی ان میں سے ایک بات جو ان کو مل جاتی ہے وہ نجومیوں کو الہام کر دیتے ہیں، وہ الہام ہوتی ان کے ساتھ، وہ 100 باتوں کو اور ساتھ لگا دیتے ہیں۔ اسی لیے نجومیوں کی کوئی ایک بات پوری ہو جاتی ہے اور سینکڑوں باتیں پوری بھی نہیں ہوتی، یہی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت و سعادت کا بھی ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے بھی 19 سالوں کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جن سالوں کے اندر بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ اب بچہ تو پیدا ہوا، لیکن اب بچے کی پرورش کیسے کی جائے، لوگوں کو بھی علم ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اے موسیٰ آپ اس معاملے میں نہ پریشان ہوئیے، نہ ڈریے، نہ اپنے دل کو چھوٹا کیجئے۔ ایک بکس بنا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کی نہروں کے اندر یا نہر کی نہروں کے اندر جو ہے آپ اس کو بہا دیجئے، اس کی حفاظت کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے یوں ہی کیا، ایک باکس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کر کے نہر کے سپرد کر دیا، اور نہر کے ساتھ ساتھ ہی آپ کی بہن بھی ساتھ ساتھ چلتے ہوئے چلتے چلتے یہ نہر کا پانی جیسے چلتا گیا، اور ایسے ہی فرعون کی لشکر کو بھی یہ باکس ملا، اٹھا لیا گیا، اٹھا کے دیکھا کہ اس کے اندر ایک بچہ ہے
اور جب بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو فرعون کی بیوی نے یہ الفاظ کہے وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی، آپ اس کو قتل نہ کیجیے، ہم اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتے ہیں، میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اس بات سے شعور نہیں رکھتے تھے جب یہ بات کہی ہمیں تو اولاد نہیں ملی، ہمارے پاس تو اولاد نہیں ہے، اپنے آپ کو نا ربکم الاعلی کہنے والا، اپنے آپ کو بادشاہ کہلانے والا، اپنے آپ کو ظالم اور چھاپر کہلانے والا، اپنے آپ کو موت و حیات کا مالک سمجھنے والا، اپنے لیے لوگوں کو قتل کرنے والا، لوگوں کو جوڑنے والا، لیکن اپنی اولاد موجود نہیں ہے۔ سیم ایسے ہی جو آج بھی ہے جن کی اپنی اولادیں تو موجود نہیں ہیں لیکن لوگوں کو اولاد کے در کرتے ہیں، اپنی اولادیں پیر کے پاس موجود نہیں ہوتی لیکن اپنی اولاد کوئی بھی نہیں ہے، آستانے پہ آنے والی ہیں جو آتی ہیں اور اولاد لینے کے لیے پہنچتی ہے۔ یہ تو عجیب ہی صورتحال ہے، وہی صورتحال ہے جس کے اپنے سر کے اوپر بال نہ ہو لیکن بال اگانے کے جو ہے وہ تیل فروخت کرتا ہو، لوگوں کو تو تیل دیتا ہے کہ بال اٹھتے ہیں، اپنے سر کے اوپر تو بال موجود نہیں ہوتے۔ یہی چیز جو لوگوں کے موت و حیات کا مالک تو بنتا ہے لیکن اپنے پاس اولاد نہیں۔ جب اس کی بیگم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور اللہ کے نبی بچپن سے خوبصورت ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو جو اعزازات دیے ہوتے ان میں سے خوبصورتی ان کا ایک اعزاز بھی ہے۔ اتنی خوبصورتی کے عالم میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو زبان حال سے یہ بات کہہ دی اس بچے کو قتل کرنے کی بجائے اگر ہم اس بچے کو اپنا بنا لے ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اللہ فرماتے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے تھے، ان کو اس بات کے بارے میں علم نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی اسی کے تعاقب کے اندر ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جیسے ہی اپنے محل کے اندر پہنچے اور دائیوں کو بلایا گیا اور دائیوں کو دودھ پلانے کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے دودھ پلانے والوں کے دودھ کو جناب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر روک دیا۔ اسی اثناء میں بہن نے کہا کہ اگر آپ مجھے یہ بات کہیں تو میں ایک دودھ پلانے والی کی رہنمائی نہ کروں۔ کہا کیوں نہیں، اپنی ماں کی طرف رہنمائی کی اور جب بتلا دیا اللہ رب العالمین نے فرمایا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنَاهُ وَلَا تَحْزَنَ، اللہ رب العالمین نے اس بارے میں اعلان فرما دیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو نہر کے سپرد کیا تھا دوبارہ اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا۔ وَلِتَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ رب العالمین نے اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ کا وعدہ بڑا سچا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور یہاں پہ وحی کا مطلب بھی یہ بات بھی یاد رکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے وہ کوئی نبی تو نہیں تھی، اور یہ وحی صرف نبیوں کی طرف آنے کا مطلب جو فرشتہ لے کے آتا ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ عام لوگوں کی طرف وحی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف بات کو ڈال دے، القاء کر دے، جیسے میں نے حدیث میں بیان کی شیطان ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں، سرگوشی کو بھی وحی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ کے دل کے اندر بات کو ڈالا تھا کہ تم اس کو نہر کے سپرد کر دے، یہ ضائع نہیں ہوگا، ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اللہ فرماتے اکثر لوگ اس بات کو جانتے بھی نہیں ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، جوانی کی عالم کو پہنچے، ہم نے ان کو حکمت کی باتیں بھی سکھلائی، وَعِلْمًا، نبوت کا علم بھی دیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی بستی کے اندر دن گزارتے، راتیں بھی گزارتے، اپنی الفت جو ہے دل کی جو محبت ہے وہ تو بنی اسرائیل کی طرف تھی کیونکہ خون بھی وہی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی آگوش کے اندر ہی آنکھوں کو کھولا، اسی محل کے اندر بڑے ہوئے اور جوان ہوئے، لیکن چلتے ہوئے یوں بھی ہوا ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام ایسی دن کے وقت بازار کی طرف نکلے اور شہر کے ایک کنارے کی طرف ودخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلها فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعته وھذا من عدوہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، ایک بنی اسرائیل سے، ایک فرعونیوں میں سے۔
بنی اسرائیل کے ذاتیوں میں سے اس نے کہا موسیٰ میری مدد کیجئے، مجھے اس سے بچائیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آگے لپکے، فوقظ موسیٰ فقضى علیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، ابھی مکہ مارنے کی دیر تھی، فقضى علیہ، اللہ کی طرف سے وقت آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ تھے، نبیوں کے ہاں طاقت بھی تو موجود ہوتی ہے، نبیوں کے پاس قوت بھی تو موجود ہوتی ہے۔ بعض روایات اگرچہ کلام اس کے اندر ہے، اللہ رب العالمین نبیوں کو 40 مردوں کے برابر قوت عطا فرماتے ہیں، اگرچہ سند کے اندر کلام ہے لیکن نبیوں کے پاس قوت تو تھی، لیکن حقیقت تو یہ ہے ملک کے ساتھ نہ کوئی مرتا ہے، لیکن فقضى علیہ، اللہ کی طرف سے وقت آ گیا تو ہوگا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا، قال ھذا من عمل الشیطان، کہا اللہ یہ تو شیطان کا عمل ہے، اللہ میں تو چاہتا ہی نہیں تھا کسی بندے کو مارنا۔ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین نے فغفر لہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ معاملہ اتنا زیادہ جل پڑے کسی کو نہیں پتا، وہی مرا پڑا ہے۔ اور فرعونیوں نے بھی اس بات کے اوپر لوگوں کو متنبع کیا کہ کوئی قاتل کو پہچانے گا تو اس کو انعام دیا جائے گا۔ دوسرا دن پھر ہوا، جناب موسیٰ علیہ السلام پھر بازار کی طرف نکلے، وہ پھر وہی بنی اسرائیل کا بندہ پھر کسی بندے کے ساتھ لڑ رہا تھا، کہا موسیٰ میری مدد فرما۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے کہا، قال لہ موسیٰ انک لقوی مبین، اس نے کہا موسیٰ تو بڑا قوی ہے، مبین ہے، میری مدد تو کیجئے۔ قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے یہ بات کہی، وہ تو اتنا ہی فسادی ہے، میں تمہیں ڈانٹتا بھی ہوں ڈراتا بھی ہوں، یہ بات کہنی تھی۔ اس نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، تو آج مجھے قتل کرے گا جیسے تو نے کل ایک بندے کو قتل کر دیا۔ یہ احسان فراموشی تھا، اور کل تیری مدد کی ہے، اور عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی بجائے ظالموں کے دشمنوں کے سامنے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی۔ وہ لڑنے والوں میں سے فرعونی نے چھوڑا اور بھاگ پڑا، اور جا کر کے محل کے اندر اس بات کو بتایا کہ اپنے بندے کو مارنے والا کوئی اور نہیں موسیٰ ہی ہے، جس نے اپنے بندے کو مارا تھا۔ ابھی یہی بات ہوئی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا جائے، جب اتنی بات ہونے والی تھی، اور فرعونیوں کے محل میں سے وہی بندہ جو دل کے اندر ایمان کو لیے بیٹھا تھا، اور ایمان اس کے دل کے اندر موجود تھا، لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، جلدی سے نکلے۔ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى عند الملأ يأتمرون بك ليقتلك فأخرج إلي إني لك من الناصحين، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی، میں ابھی سے وہیں سے آ رہا ہوں، میں نے یہ بات سنی ہے، اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ تمہیں قتل لیا تمہیں قتل کر دیا جائے۔ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، میں وہاں سے نکل کے آیا ہوں تیری طرف، میں تو نصیحت کرنے والا ہوں، تو یہاں سے نکل جا ورنہ یہ لوگ تمہیں قتل کر دیں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے نکلتے ہوئے اپنے رب سے دعا کی، قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم قوم سے تو ہی حفاظت کرنا، الگ کا ظالم قوم سے تو ہی بچانا ہے۔ رستے کا کوئی علم نہیں کس طرف نکلے، جناب موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، قریب ہے کہ میرا رب مجھے میرے رہنمائی فرما دے گا، مجھے تو رستے کا علم ہی نہیں ہے۔ بھٹکتے نکلتے جناب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، مدین کے اندر پہنچ گئے۔ مدین جو ہے اس وقت سعودی عرب کے شہروں میں سے ایک شہر بھی ہے، اور وہاں پہ اصحاب مدین جو ہے وہ کنواں بھی آج بھی موجود ہے جہاں سے بکریوں کو پانی پلایا جاتا تھا، اور وہ آثار آج بھی موجود ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام مدین کے اندر پہنچے، اور اسی کنویں کے قریب آ کر کے بیٹھ کے دیکھا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہے پانی پلا، کچھ لوگوں نے پانی پلایا اپنی بکریوں کو، اور پیچھے با پردہ دو عورتوں کو بھی دیکھا جو بکریوں کو لے کر کے کھڑی ہے۔ جب لوگ پانی پلا کے چل پڑے، وہی پانی جو بکریوں نے پیا تھا کچھ نیچے گرا پڑا تھا، وہی پانی پلانے کے لیے اپنی بکریوں کو آگے بڑھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا کہ آپ تھے، میں نے کیا معاملہ دیکھا کہ لوگوں نے پانی پلایا، آپ پیچھے تھی۔ کہا کہ میرے بابا جو بات کہتے ہیں لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے، اور لوگوں نے ہمارا بائیکاٹ کیا، ہمارے پاس کوئی اور نہیں ہے، میرا باپ بھی بوڑھا ہے، ہم یوں ہی پانی کو پلا کے چل پڑتے ہیں،
جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہی پتھر کنویں سے اٹھایا جو قوم کے کئی نوجوان اٹھاتے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اکیلے نے پتھر کو اٹھایا اور پانی نکالا اور بکریوں کو پلا دیا۔ اور بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے یہ بیٹیاں جناب شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ بعض نے کہا شعیب کی بیٹیاں نہیں، کسی عام کی بیٹیاں تھیں۔ بعض نے یوں بھی لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے کوئی نیک بندہ تھا جس کی یہ بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس سے پہلے آنے والے نبیوں میں سے ہے، اور حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر تفاوت بھی موجود ہے، وقت بھی الگ موجود ہے۔ بالغرض کے کچھ بھی ہو، یا سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہو یا حضرت شعیب کے ماننے والے کی کسی کی بیٹی ہو، نیک آدمی کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پانی پلا دیا، پانی پلا کے پھر اسی سائے کے نیچے آئے۔ قال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ بھوک بھی لگی ہے، اللہ تجھ سے سوال بھی کرتا ہوں، اللہ مجھے کچھ کھانا بھی دے دے۔ اللہ نے فرمایا کھانا کیا، میں تمہیں کھانا پکانے والی بھی عطا کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی لیٹے ہوئے، گھر میں پہنچنے والی وہ باپردہ نیک لڑکیوں نے جا کر کے بتایا ایک ایسا عزت دار آدمی بھی دیکھا ہے جو قوی بھی ہے اور جو عزت والا بھی ہے، کیوں نہ اس کو اپنے پاس رکھ لیا جائے۔ باپ نے دونوں میں سے ایک بیٹی کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، آ کر کے کہا میرے باپ آپ کو بلاتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ اب یہاں پہ بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو پیچھے کیا، آپ آگے چلے، اور پھر یہ بات بھی کہی کہ جب رستے سے مڑنا بھی ہو آواز سے نہیں بلکہ آپ اس طرف کینکری کو پھینک دیجئے۔ ہو سکتا تھا کہ آواز کا بھی پردہ ہو، لیکن ان روایات کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا، بعض مفسرین نے بھی ان کو ذکر کیا ہے، لیکن ان کی سند کے ساتھ کہیں سے بھی نہیں ملی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو گھر رہنے کے لیے دے دیا، اور اس شرط کے اوپر نکاح ہوا کہ آپ 10 سال تک بکریوں کو پانی پلائیں گے، چرائیں گے، ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیوی بھی دی، مدت کو پورا ہوا۔ جب مدت پوری ہونے کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام پھر مصر کی طرف نکلے، بیوی کو سال دیا، رستے کے اندر سردی کو محسوس کیا، اپنی بیوی سے یہ بات کہی، قال لأهله امكثوا انی آنست نارا، مجھے فلاں جگہ کے اوپر روشنی نظر آتی ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ وہاں پہ آگ ہے، یہی رکیے، میں وہاں سے آگ لے کے آتا ہوں۔ جب وہاں پہ پہنچے، فلما آتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی بقیۃ مبارک من شجرۃ، اور اس درخت کے ایک کنارے سے، ایک وادی سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو آواز ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ تو ڈرے، لیکن آواز کیا تھی؟ اے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، موسیٰ ڈرتے کیوں ہو؟ میں تیرا رب ہوں، میں رب العالمین ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب سے ساتھ پہلا مکالمہ تھا، اسی لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بارے میں بیان فرما دیا، اے موسیٰ اپنے جوتوں کو اتاریے، اس آگ کے اندر داخل ہوئیے، دیکھنے میں تو آگ نظر آتی ہے لیکن حقیقت کے اندر یہ نور ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اپنے عصا کو زمین پہ گرائیے۔ جب عصا کو زمین پہ گرایا، یہ عصا وہی عصا تھا جس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کی ٹہنیوں کو بھی کاٹتے، بکریوں کو بھی چراتے، اور اس کے ساتھ ٹیک بھی لگاتے۔ عصا کو زمین پہ گرایا تو اللہ رب العالمین نے اژدہا بنا دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ڈریے نہ، آپ دوبارہ سے اس کو پکڑیے، اپنی اصلی حالت کے اوپر آ جائے، اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں لیجئے۔ جب ہاتھ کو نکالیے تو اللہ رب العالمین نے سورج کی طرح چمکتا ہوا کر دیا۔ اپنی بیوی کے پاس آئے تو اللہ رب العالمین نے نبوت سے اشار کر دیا۔ وہ موسیٰ جو نکلے موسیٰ تھے، اب نبی موسیٰ کلیم اللہ بن کے آئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ فرعون کی طرف جائیے، نشانیوں کو بتلائیے اور دکھلائیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میری زبان کے اندر لغت تو موجود ہے، آپ میرے ساتھ ہارون کو جو میرا بڑا بھائی بھی ہے، اللہ میرا بازو بھی ہے، وہ افصاح منی لسانا، زبان کے اندر مجھ سے زیادہ فصیح بھی ہے، اللہ میرے ساتھ اس کو بھیج دیجیے۔ اور اسی واقعے سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو کوئی خوبی دی ہے نا، اس کے اوپر حسد کرنے کی بجائے، اس کے ساتھ نفرت کرنے کی بجائے، بغض رکھنے کی بجائے، اس کی نیکی کو، اس کی
خوبی کو ماننا بھی چاہیے۔ اللہ فلاں کے اندر یہ خوبی ہے، میں اس خوبی کو مانتا ہوں۔ اللہ فلاں کے اندر فلاں خوبی ہے، اللہ کے نبی کا یہ طریقہ کار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبیوں میں سے، اولو العزم نبیوں میں سے ہے، صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ہارون علیہ السلام مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اللہ رب العالمین نے دونوں کو بنا دیا، فرما دیا اذهبا الی فرعون انه طغى، دونوں جاؤ، ایک نہیں دونوں فرعون کی طرف، اور جا کے کرنا کیا ہے فقولا له قولا لینا، بڑے نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے، جا کے دو طرح کرنے کی بات نہیں ہے۔ اور دعوت میں سے سب سے پہلا اور سب سے اہم چیز یہ کہ جب دعوت کے میدان میں نکلے تو طرح کرنے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بڑے پیار اور مہذب طریقے کے ساتھ ان کو کہنا چاہیے۔ چاہے جائے کہ بندہ بازاری زبان کو استعمال کرے، چاہے جائے کہ بندہ اپنی گھٹیا زبان کو استعمال کرے، چاہے جائے کہ لوگوں کے فوش کلامی کرنے والے یا بازاری لوگ جو بیٹھ کر کے جو ایسی گندی زبان استعمال کرتے ہیں، وہ میں بیٹھ کر کے ممبر کے اوپر مقتدیوں کے لیے یہ زبان استعمال کروں جیسے مرضی ان کے گناہ ہو، پھر ان سے بڑھ کے گناہ تو نہیں نہ ہو سکتے، فرعون سے بڑے متکبر تو نہیں نہ ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کو دعوت دینے کے لیے کہا ہے کہ فقولا له قولا لینا، بڑے نرمی کے ساتھ ان سے بات کرنی، بڑے مہذب طریقے سے ان سے بات کرنی۔ اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ اب فرعون کے دربار کے اندر جا کر کے جناب موسیٰ علیہ السلام نے معجزے بھی دکھلائے، فرعونیوں نے انکار بھی کیا، پھر جادوگروں کو بھی بلا لیا گیا، جادوگروں سے بھی مقابلہ ہوا۔ جب جادوگروں نے بھی دیکھا یہ تو جادو نہیں ہے، جادو تو آنکھوں کے اوپر پٹی ہوتی ہے، یہ تو حقیقت کے اندر ہماری رسیوں کو کھا گیا، تو انہوں نے بھی سجدے کے اندر گرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے۔ جب یہ بات دیکھی، یہ منظر دیکھا، اور طور سینا کے میدان کے اندر لوگوں نے بھی دیکھا جہاں پہ لوگوں کے لیے اعلان کیے ہوئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے سارے جادوگر ایمان لے آئے۔ فرعون نے ان جادوگروں کو قتل کی دھمکی بھی دی، اور ان جادوگروں نے اپنے رب سے دعا بھی کی اللہ ہمارے ثابت قدمی رکھنا۔ اللہ رب العالمین نے ثابت قدم بھی رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کے ساتھ مکالمے بھی رہے، ایک سے بڑھ کے ایک عذاب، 9 کے قریب عذاب فرعونیوں کے اوپر نازل ہوئے۔ ہر عذاب کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے، عذاب ختم ہوتا، لیکن فرعونی یا بنی اسرائیل کے لوگ پھر سرکشی کرتے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں چیزوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرعونیوں سے نجات کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ اب نکلے، جب نکلنا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے دل برداشتہ تھے، اللہ رب العالمین سے دعا کر دی ربنا طمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اللہ میں ان سے اتنا ناراض اور اتنا خفا ہوں، اللہ تو ان کو ایمان کی دولت نہ دینا جب تک ان کو عذاب ہی نہ دے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یوں ہی کیا، جب فرعونی غرق ہوئے، فرعون نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا اب ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب ایمان نہیں آئے گا۔ فرعونی آگے نکلے، فرعونی غرق ہوئے، بنی اسرائیل کے لوگ آگے نکلے۔ اب بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے 12 چشمے بھی اللہ رب العالمین نے جاری کروا دی۔ فرعونیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے، بنی اسرائیل کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑے انعامات بھی دیے، ایک سے بڑھ کے ایک انعام دیا۔ لیکن بنی اسرائیل اتنی سرکش قوم کہ ایک ہی بچڑے کو جو ہے اپنا معبود بنا لیا، وہ سامری کا بنایا ہوا بچڑا، جو ان کے سونے کے ساتھ، جواہرات کے ساتھ ایک بچڑا بنایا گیا جس میں سے آواز داخل ہوتی اور آواز نکلتی، اور یہی کہا گیا یہ تو تمہارا رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے اوپر بلایا گیا، 40 راتوں کا وعدہ بھی لیا گیا، اور اسی کے اندر 12 نقیب بھی موجود تھے جنہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ربوں کو نہ دیکھ لے۔ لیکن اللہ رب العالمین کو کوئی کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اللہ رب العالمین نے جب تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالی تو سارے کے سارے جو ہے اسی وقت مر بھی گئے تھے۔ اللہ نے موت کے بعد ان کو پھر سے دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ یہ انعام اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر کیے۔ اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے فرعونیوں کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کا وہ بندہ جس کو لوگ قارون کہتے تھے، اللہ رب العالمین نے اسی کا بھی ذکر فرما دیا کہ قارون جس کا خزانہ دیکھ کر کے لوگ یہ بات کہا کرتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون جتنا خزانہ ہو، کاش ہمارے پاس بھی اتنی چیزیں ہو۔ وہ اس کے لیے تو ایک جماعت ہے جو اس کے خزانے کو اٹھا کے لے کے جلتی ہے،
لیکن اس کے ساتھ علماء نے یہ باتیں کہی، وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، او علم والوں نے یہ بات کہی ہلاکت ہے تمہارے لیے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، لوگوں ہے بہتر چیز تو وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ایمان دیا، قرون کو دے کے تم کیوں کرتے؟ اللہ رب العالمین نے بھی اسی لیے ذکر فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اور دنیا کی زندگی کے ساتھ ہی رہنے والوں، دنیا کی زندگی کوئی چیز نہیں ہے، حقیقت کے اندر کیا ہے؟ حقیقت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آخرت کی زندگی، آخرت کی زندگی۔ یہ تفصیل کے ساتھ واقعہ اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد آگے 21واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ 21ویں پارے کی ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ العنکبوت کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ العنکبوت جو ہے جس کی ابتدا 20ویں پارے کے آخر سے ہوتی ہے، اس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ اس بات کے اوپر گمان کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ہم ویسے ہی چھوڑ دیے جائیں، ہم فتنے کے اندر بھی نہ ڈالے جائیں، ہمیں آزمایا بھی نہ جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ رب العالمین نے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے، کبھی آروں کے اندر سے ان کو چیر دیا گیا، کسی کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، کسی کو میخوں کے ساتھ جو ہے ان کے جسم کے اندر میخوں کو گاڑ دیا گیا، کسی کو خندق کے گاڑ کے ان کے اندر زندہ جلا دیا گیا۔ لیکن تم یہ بات سمجھتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں ویسے کا ویسے ہی چھوڑ دے؟ یہ بات ممکن نہیں ہے۔ آگے 21ویں پارے کی ابتدا میں پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا، اتل ما اوحی الیک، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو آپ کی طرف وحی کی گئی کتاب ہے اس کی تلاوت کیجیے، اس کو پڑھیے۔ یہ کتاب، یہ قرآن مجید جو ہے یہ صرف گھروں کے اندر شو پیس کے لیے اللہ رب العالمین نے نہیں رکھا کہ ہم اس قرآن مجید کو جو ہے گھروں کے اندر زینت کے لیے، یا اس قرآن مجید کو گھروں کے اندر برکت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ ہم نے تو ایسے ساتھیوں کو بھی دیکھا ہے جو سال کے بعد قرآن مجید کا نیا غلاف رکھ دیتے ہیں اور قرآن مجید کا نیا غلاف رمضان کی رمضان بدل دیا جاتا ہے اور اس کو بچوں کی پہنچ سے بھی دور رکھا جاتا ہے۔ بچوں کی پہنچ سے دور تو یہ بے ادبی سے واقعی بات ٹھیک ہے، لیکن اتنا بھی دور نہ رکھے کہ پڑھا بھی نہ جائے۔ یہ قرآن برکت کے لیے اللہ رب العالمین نے، شفا کے لیے اللہ رب العالمین نے، رحمت بنا کے رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے جیب کے اندر رکھ لوں یا اپنے گھر کے اندر اس کو رکھ لوں تو اس کے ساتھ برکت نازل ہو جاتی ہے۔ یہ شفا قرآن اللہ رب العالمین نے شفا بنایا ہے، پڑھنے کے ساتھ شفا ہوتی ہے۔ جیسے کوئی ڈاکٹر کسی کو دوائی دے تو کبھی آج تک کسی عقل مند نے وہ پڑیاں جو ہے گلے کے اندر ڈالی، آپ نے کبھی دیکھی کہ دوائی دی ہے، سیرپ جو لکھ کے دی ہے، وہ پرچی جو لکھ کے دی ہے اس کو اپنے گلے، نسخے کو اپنے گلے کے اندر باندھ لیا جائے، یا جو گولیاں اس کو اپنے بازو کے اوپر باندھ لیا جائے؟ لیکن کتنے کم الکل لوگ ہیں جو قرآن اللہ نے برکت کے لیے دیا ہے 2 آیتیں لکھ کے دروازے کے اوپر تو لگا دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ برکت ہوتی ہے، قرآن پورے کو جو گلے کے اندر تو رکھ دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ برکت ہوتی ہے، تعویذ بنا کے گلے کے اندر تو لٹکا لیا جاتا ہے اس کے ساتھ شفا ہوتی ہے۔ میں حقیقت کے اندر یہ بات واضح طور پہ کر دینا چاہتا ہوں، قرآن کے پڑھنے کے اندر شفا ہے، قرآن کے لٹکانے کے اندر شفا نہیں ہے۔ قرآن کے پڑھنے کے اندر ہدایت ہے، قرآن کے لٹکانے کے اندر ہدایت نہیں ہے، گلوں کے اندر رکھنے کے ساتھ ہدایت نہیں ہوتی، بلکہ یہ قرآن جو ہے گھر کے اندر نسخے پڑے ہوئے لیکن اس کو ہم پڑھتے ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، جیسے نبی رحمت علیہ السلام نے فرما دیا، قرآن نے واضح طور پہ فرما دیا کہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر قیامت کے دن قرآن کے بارے میں کھڑے ہوں گے اور فرمائیں گے اللہ یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ کی زبان اقدس سے بھی نکلے ہوئے الفاظ یاد رکھیے کہ القرآن حجت لک او علیک، لوگوں قرآن یا تو تیرے حق میں ہوگا یا تیرے خلاف ہوگا۔ اگر قرآن کی تلاوت کرے گا تو تیری سفارش کرے گا، اگر قرآن کو پڑھے گا نہیں، قرآن تیری سفارش نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم قرآن کی تلاوت کے اندر اللہ نے وہ خزانے رکھے ہیں، اگر انسان کو سمجھ آ جائے قرآن کے اندر جو خزانے قرآن کی تلاوت کے اندر موجود ہے تو انسان قرآن کی تلاوت کو کبھی چھوڑے ہی نہ۔ قرآن کی تلاوت کے اندر دلوں کی بیماریوں کا علاج، دنیا کی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج اللہ رب العالمین نے قرآن کی تلاوت میں نہ رکھا ہو۔ حسد، بغض، کینہ، عداوت کا علاج آج تک کوئی نہ ٹیبلٹ ہے، نہ کوئی انجیکشن ہے، نہ کوئی میڈیسن ہے
اگر ان چیزوں کا علاج ہے، اللہ کی قسم صرف رب کا قرآن ہے، جو جتنا زیادہ پڑھے گا اللہ اتنا ہی دل کو صاف کر دیتا ہے، گھروں کے اندر برکتیں اور رحمتیں اتنی نازل ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے قرآن کے پڑھنے کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پہ اترنے والے قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اتلو ما اوحی الیک، قرآن کے اندر تلاوت کیجئے۔ قرآن کی صیغہ امر کا ہے، الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ جو قرآن کی تلاوت جیسے نماز فرض ہے ایسے قرآن کی تلاوت فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے ایسے قرآن کی تلاوت فرض ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرما دیا اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لیوم القیامۃ لیوم القیامہ، لوگوں قرآن کی تلاوت کیجیے، پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن یہ سفارش کرے گی۔ اقرأ امر کا صیغہ ہے، اور یہ بھی نبی رحمت علیہ السلام نے حکمن کہا ہے، قرآن کی تلاوت ضروری ہے۔ یہ بات بھی سمجھیے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قرآن کی 10 آیتیں تلاوت کرتا ہے اللہ کے ہاں وہ غافلین میں شمار نہیں ہوتا، اور جو 10 آیتیں بھی تلاوت نہیں کرتا وہ اللہ کے ہاں غافل شمار ہوتا ہے۔ جس نے قرآن کی 10 آیتیں بھی نہیں کی، نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے اور چیز ہے۔ قرآن کی تلاوت کا طریقہ یہ بھی ہے کہ الف لام میم سے شروع کیا جائے اور والناس کی سین پہ ختم کیا جائے، یہ قرآن کی تلاوت ہے، اور اس کو معمول بنانا چاہیے۔ آج وقت جو ہے حقیقت میں کس ساتھیوں سے بھی بات کرتا ہوں، اصل ٹائم ہی نہیں ہوتا، بڑی مشکل ہے، پتہ نہیں کتنا پہنچ کے گھر پہنچتے ہیں، بڑی مشکل نہ جو ہے نا اخبار پڑھنے واسطے ٹائم بھی آپ اخبار پڑھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہو، ملکی حالات سے آشنائی کے لیے خبریں دیکھنے کے لیے ٹائم تو نکلتا ہے، اگر ٹائم نہیں نکلتا تو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں نکلتا، تو یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کہیں قرآن ہم سے دور ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین تو ہم سے ناراض نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے، اللہ کی قسم آپ دل کے اندر راحت پائیں۔ اگر قرآن کی تلاوت صبح کے وقت کی جائے تو آپ پورے دن کو سکون اور اطمینان کے ساتھ گزار سکتے ہیں، برکت اللہ رب العالمین سے آپ کو مل سکتی ہے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر کیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، دیکھیے قرآن کے اندر ابتدا دیکھیے نا، اُتْلُ مَا أُوحِیَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، جس صیغے کے ساتھ اللہ نے نماز کا حکم دیا، جس لہجے کے ساتھ اللہ نے نماز کا حکم دیا، اللہ نے ویسی قرآن کی تلاوت کا بھی حکم دیا، وہ بھی امر کا صیغہ اور یہ بھی امر کا صیغہ، وہ بھی حکم اور یہ بھی حکم ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے نماز کے بارے میں فرما دیا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر، اور یہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، نماز مومن کی علامت ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پیغمبر کے ساتھ ملنے کا ذریعہ ہے، نماز جو ہے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، نماز جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے، نماز انسان کو بندہ بنانے کا ذریعہ ہے، نماز انسان اور حیوان کے اندر فرق کرنے والی چیز ہے۔ نماز ہے تو ایمان ہے، نماز نہیں تو ایمان نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے، آج نمازی بھی نمازیں پڑھتی ہیں لیکن گناہ سے پھر بھی نہیں بچا جاتا، گناہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نماز جو ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحاشی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز دو طرح سے ہوتی ہے، ایک نماز بطور عبادت پڑھی جاتی ہے، ایک نماز بطور عادت پڑھی جاتی ہے۔ عادت تو کوئی کام بھی کی جا سکتی ہے، عادت تو کسی کام کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نماز کو اگر بطور عبادت کیا جائے، نماز کو بطور عبادت سمجھا جائے، نماز کو بطور عبادت جانا جائے، عبادت سمجھ کے نماز پڑھی جائے، نماز کے قیام رکوع کو وجود کا اہتمام کیا جائے اور دیکھا جائے، حقیقت کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ سلیقہ ہمیں پتہ ہو، نماز کے معانی اور مفہوم کا پتہ ہو، رب محمد کی قسم ہے پھر یہ نماز انسان کو فحاشی اور بے حیائی سے روکتے نہیں۔ اگر نماز بطور عادت پڑھی جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے نماز پڑھی کیا ہے، نماز کے لیے آیا تو اس کو پتہ ہی نہیں نماز کی رکعتیں کتنی تھی، کتنی پڑھی ہے، کتنی نہیں پڑھی، اس کو یہی نہیں پتا کہ نماز کے اندر میں نے مانگا کیا ہے، کیا نہیں مانگا، تو اس کو کیسے بے حیائی اور فحاشی سے روک سکتی ہے۔ بندے نے نماز حقیقت کے اندر پڑھی ہو تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ یار نماز پڑھ کے آیا، میں اگلی 2 نمبری کروں تو یار اچھی بات ہے، یار میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں 2 نمبری نہیں کروں گا۔ اس کو اپنے رب کے ساتھ تعلق رہتا ہے، جتنا زیادہ تعلق رہے گا اللہ رب العالمین اتنا ہی اس کے ساتھ جو ہے اس کو گناہوں سے بچاتے رہیں گے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہ قرآن جو ہے اللہ رب العالمین نے آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، علم والوں کے دلوں کے اندر اس کو مزین کر دیا، اور اس قرآن کے ذریعے علم والوں کے سینوں کو مزین کر دیا۔
اللہ رب العالمین نے ان چہروں کو منور کر دیا۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتوں کا بھی ذکر کیا۔ یہ قرآن کی آیتیں تمہیں گمراہی سے، ضلالت سے، بے حیائی سے روکنے والی ہے۔ اگر تم قرآن کی آیتوں کو نہیں سمجھتے، قرآن کی آیتوں کو نہیں پڑھتے، قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتے، تمہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ قرآن کہتا کیا ہے، حکم کیا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، قرآن کی آیتوں کا انکار سوائے کفر کے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے والے ظالم ہے، قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے والے فاسق ہے، قرآن کی آیتوں سے انکار کرنے والے جبار غفور ہے، وہ بڑے متکبر ہے۔ آپ ان کو قرآن کے بارے میں بتلائے اور وہ اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو بتلائے، آپ ان کو قرآن کی تعلیم دے، وہ اپنی مصروفیات کا ذکر بیان کرے، آپ قرآن کی آیتیں سکھلائے، وہ اپنی مصروفیات کا ذکر کرے، یہ اس کے گمراہ ہونے کی علامت ہے، اس کے فاسق اور فاجر ہونے کی علامت ہے۔ یہ انسان کا درجے ہے، پہلے انکار کرتا ہے، کبھی فاسق ہوتا ہے، کبھی ظالم ہوتا ہے، آخری درجہ جو ہے وہ جبار کے اوپر بھی آ جاتا ہے، آخری خطار کے اوپر بھی آ جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کافر کا درجہ بنا دیا اگر کہ وہ یہ عقیدہ ہی رکھ لیتا ہے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر کیا بڑے پیارے انداز کے ساتھ، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا، تعصب کی عینک اتار کے اگر کوئی بندہ تحقیق کے میدان میں آئے، اللہ کی قسم دین کو سمجھنا سب سے زیادہ آسان ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے، بندہ یہ بھی کہے کہ میں دین سیکھنا چاہتا ہوں، کوشش بھی نہ کروں، کوشش کے بنا دین نہیں ملتا۔ جیسے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یار کوئی چیز پانے کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی چیز یا بڑے سے بڑا عہدہ پانے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ بڑا ڈاکٹر بننا ہو تو رات کو جاگنا ہی پڑتا ہے، انجینئر بننا ہو تو پیپر دینے سے پہلے جاگنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی یہاں بیان فرما دیا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو دین کے بارے میں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ کامش کرتا ہے، اللہ رب العالمین ضرور اس کی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ کوئی حدیث کی طرف آنا چاہتا ہے، قرآن کو سیکھنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو قرآن کی سمجھ دیتے ہیں۔ قرآن کو سیکھنا نہیں چاہتا، قرآن اس کو کیسے ملے؟ قرآن بڑی غیرت مند کتاب ہے، بڑی غیرت مند کتاب۔ آپ یوں سمجھیے کہ اگر میں قرآن کے بارے میں سیکھنا چاہوں تو قرآن مجھے آ جائے، سخت سمجھ آتا ہے، اگر میں سیکھنا نہ چاہوں تو قرآن کبھی سمجھ آتا ہی نہیں ہے۔ قرآن سے آسان دنیا کے اندر اللہ کی قسم کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ سب سے آسان کتاب اگر اللہ رب العالمین نے بنائی ہو تو وہ قرآن ہے۔ خود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور قرآن کو سمجھ کے تو دیکھیے، قرآن تو وہ کتاب ہے بچے جو ہے ابھی جن کو اپنا آپ سمجھ نہیں آتا، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم اتنے پیارے انداز کے ساتھ پڑھتے ہیں، دل کی زمین بنجر زمین آباد اور شاداب ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یہ طاقت رکھی ہے۔ 21ویں پارے کے اندر اس سورۃ روم کا بھی ذکر ہے، جس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ہجرت سے 6 یا 7 سال قبل مکہ مکرمہ کے اندر کہ رومیوں کی اور ان کے ساتھ فارس کی جو ہے ایران کی لڑائی ہوتی ہے۔ ایرانی جو تھے یہ بت خدا تھے، آتش پرست تھے، اور رومی جو عیسائی تھے۔ عیسائی جو ہے مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے، بت پرستوں سے، آگ پرستوں سے۔ لیکن ہوا یہ کہ رومی جو ہے وہ مغلوب ہوئے اور ایرانی جو ہے وہ غالب آ گئے۔ جب ایرانی غالب آئے تو مکے والوں نے یہ بات کہی کہ تم تو ایک کو مانتے ہو تو 3 کو مانتے تھے، وہ وہاں پہ ٹک نہیں پائے، تم ایک کو لے کے کیا کرو گے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، مسلمانوں کے دل کے اندر یہ بات تو آئی تھی کہ ایرانی رومی جو ہے عیسائی ہمارے قریب تھے، آگ پرستوں سے زیادہ تو ہمیں ان سے لگاؤ تھا کہ کاش کہ وہ جیت جاتے تو زیادہ بہتر تھا، وہ مغلوب نہ ہوتے، غالب ہو جاتے۔ لیکن جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھی سے اس بات کے ساتھ شرط لگائی کہ اللہ رب العالمین اس کو ضرور ایک مرتبہ غلبہ ضرور دے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ روم کی ابتدائی آیتوں کو نازل فرمایا، غلبت الروم، روم ضرور غالب ہو کے رہے گا۔ لیکن پھر روم کب غالب ہوا؟ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو 2 خوشیاں نصیب فرمائی۔ یوم الفتح کے دن جب فتح اللہ رب العالمین نے بدر کے اندر دی، یہاں پہ مشرکوں سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح دی، وہاں مشرکوں سے اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کو فتح دی۔ اللہ رب العالمین نے آج بھی عیسائی پادری تاریخ دان اس بات کو لکھنے کے اوپر مجبور ہے کہ کوئی زمینی حقائق ایسے نہ تھے کہ روم کو دوبارہ سے شکست کے بعد فتح نصیب ہو جاتی، لیکن عرب کا ایک بوریا نشین آیا جس نے اس بات کی پیشین گوئی کی کہ روم ضرور فتح ہو کے رہے گا، لیکن روم کو اللہ رب العالمین نے فتح کر دیا۔
اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر کیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تو وہ زمین کے اوپر جو ہمیں خشکی اور سحری خشکی اور طریقے جو فتنے نظر آتے ہیں، اللہ فرماتے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یہ اللہ رب العالمین عذاب تمہیں جو چکاتے ہیں کہ یہ عذاب چھوٹے چھوٹے عذاب ملتے ہیں تمہیں بڑے عذاب کی طرف سے بچا لیا جائے۔ آگے سورۃ لقمان ہے جس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے حضرت لقمان کو حکمت کی باتیں سکھائیں۔ وہاں سیدنا خضر علیہ السلام کا ذکر کیا تھا تو وہاں اللہ رب العالمین نے علم کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو علم کا ذکر ہوا، یہاں سیدنا لقمان کا ذکر ہوا تو حکمت کا ذکر ہوا۔ حکمت اللہ بنائی کسی کو بھی دے سکتا ہے، لیکن علم کا لفظ جو صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس تحقیق سے ہمیں یہ بات لگتی ہے کہ جناب لقمان اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں میں سے ایک بندہ ہے، جبکہ سیدنا خضر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبیوں میں یا رسولوں میں سے ایک نبی یا رسول ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے علم کا ذکر کیا۔ عقل کی باتیں، حکمت کی باتیں کیا ہے؟ انشکر اللہ، کہ شکر اللہ کے لیے کیجئے۔ شکر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح جگہ کے اوپر استعمال کیا جائے تو اللہ رب العالمین جو ہے اس نعمت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اللہ رب العالمین کو یہ نصیحتیں بڑی پسند آئی، اللہ رب العالمین نے نصیحتوں کو قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بیٹا اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک اللہ رب العالمین کو بالکل پسند نہیں۔ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، ظلم عظیم۔ چھوٹے چھوٹے گناہ تو اللہ معاف کر دے گا، اللہ کبھی شرک کو معاف نہیں کرتا، اللہ کبھی شرک کے اوپر جو ہے اللہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ بیٹے سے نصیحت بھی کی، نماز کے لیے بھی، گفتار کے لیے بھی، والدین کے ساتھ شکر احسان کرنے کے اوپر بھی، اور ان چیزوں کے اوپر بھی زمین کے اوپر اکڑ کے نہ چلنا، تکبر نہ کرنا۔ بیٹا زمین کے اوپر اکڑ کے بھی چلے گا تو کیا کر لے گا؟ زمین تو چاک نہیں نہ کر سکتا، زمین کے تو ٹکڑے تو نہیں نہ کر سکتا، پہاڑوں کو تو عبور نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے زمین تیرے رہنے کے لیے بنائی ہے، پیار سے یہیں پہ رہی، اور اونچی آواز سے گفتگو نہ کرنا، اور چیخ چیخ کے گفتگو نہ کرنا۔ چیخنا تو گدھے کی علامت ہے، گدھے کی آواز بہت بری آواز ہے۔ آگے سورۃ سجدہ کا ذکر ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے مجرمین کا ذکر کرتے ہوئے ایک بڑا پیارا مسئلہ بھی سمجھا دیا، اور اس بات کی طرف فوکس کر کے اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ قیامت کے دن مجرمین کیا کہیں گے، قیامت کے دن مجرمین کا نظریہ کیا ہوگا، اور وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ ہمیں یقین آ گیا، اللہ آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ کانوں سے سن لیا، اللہ جو تیری باتیں ہم تک پہنچائی جاتی تھی اللہ آج ہم نے دیکھی ہے، اللہ اب کی بار ہمیں بھیج دے۔ اللہ فرمائے گا اب کی بار تو ہم کسی کو بھیجنے کی نہیں، جب تم ہمارے نبیوں کی باتوں کے اوپر ایمان نہ لے کے آئے، جب میرے قرآن کی باتوں کے اوپر ایمان نہ لائے پائے، میرے نبی کی بات کے اوپر تو نے ایمان نہ لایا۔ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے زیادہ یقین کس پہ ہونا چاہیے؟ یا رب کے قرآن پہ ہونا چاہیے، نبی کے فرمان پہ ہونا چاہیے۔ جہاں پہ عقل کام بھی نہیں کرتی، عقل کے گھوڑے جو ہیں جہاں دوڑانے نہیں چاہیے، وہ نبی کی بات کے اوپر ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ دین عقل کا نام نہیں ہے، اگر دین عقل کا نام ہوتا تو کبھی موزوں کے اوپر سے مسا نہ کرتے، موزوں کے نیچے سے مسا کرتے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں کے اوپر سے مسا کرتے دیکھا، اس لیے اوپر سے کرتے، کیونکہ موزے تو نیچے سے گندے ہوئے، بوٹوں کے اوپر سے مسا کیا جاتا ہے، بوٹ تو نیچے سے گندے تھے، نیچے سے آپ پھیرنا چاہیے۔ لیکن یہ عقل کہتی ہے دین عقل کا نام نہیں ہوتا، دین عقل کے تابع بھی نہیں ہوتا، عقل کو دین کے تابع کیا جاتا ہے۔ انسان کی عقل اپنی جگہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والا دین جو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جو کامل اور مکمل ہے، جو دین اللہ رب العالمین کا پسندیدہ ہے، جو اللہ رب العالمین کا منتخب کردہ ہے، وہ دین اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دیا۔ تو میرے اور آپ کا کیا بنتا ہے؟ جہاں پہ پیغمبر کی بات آئے، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، اپنے سر کو جھکا لیا جائے، اپنی عقل کو ختم کر دیا جائے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے مجرمین کی باتوں کا بھی ذکر کیا،
قیامت کے دن دیکھ کے تو کہیں گے اللہ رب العالمین پھر کسی کام کے اوپر نہیں آئیں گے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی باتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کر دی، اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورۃ احزاب آتی ہے جو خاندانی مسائل کے اوپر، معاشرتی مسائل کے اوپر سب سے اہم اور سب سے زیادہ بہترین، جہاں پہ جامع اللہ رب العالمین نے چیزیں کی ہیں۔ ایک ایک صورت کے اوپر کئی دل کی گفتگو اسی کے اوپر ہمارے مشائخ کرتے رہے، ایک ایک صورت کے اوپر کئی جلدوں کے اوپر کتابیں جو انسان کی معاشرتی زندگی گزارنے کی ہے۔ بڑی جامع صورت ہے، اس کو یقیناً ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ ہم انشاءاللہ پھر آگے بیان کریں گے۔ 22ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی اعتبار سے پیغمبر کی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے کا، آپ کی بیگمات کے ساتھ تعلق رکھنے کا، آپ کے اہل بیت کے ساتھ تعلق رکھنے کا، گھر والوں کے معاملات کے ساتھ کیسے زندگی گزارنے کے جو سارے کے سارے چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر بیان فرمائی ہے۔ یہ انشاءاللہ اگلی بات کے اندر ہم بیان کریں گے۔ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو سنتے ہیں، جو سناتے ہیں، اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔